السلام علیکم. آسک می فزکس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کلاس 9 فزکس کے چیپٹر نمبر 2 کینیمیٹکس کی یہ تیسری ویڈیو ہے، تیسرا ٹاپک ہے جس میں آج ہم پڑھیں گے موشن اور ان کے اقسام. موشن کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ایک باڈی جب پوزیشن چینج کرتی ہے سراؤنڈنگ کے حساب سے، ٹھیک ہے، پوزیشن چینج کرے اپنے ارد گرد کے ماحول کے حساب سے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ باڈی موشن میں ہے. اور ادروائز اگر یہ چینج نہیں کرتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ریسٹ میں ہوتا ہے. اس میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی پہلی ویڈیو میں. تو اب یہاں پر جو موشن ہوتا ہے، تو باڈی کی جو موشن ہوتے ہیں اس میں مختلف اقسام کے موشن ہوتے ہیں، اس کو ہم مختلف ٹائپس میں ڈسکس کرتے ہیں. جس میں پہلا ٹاپک جو ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ پہلا قسم جو ہوتا ہے اس کو ٹرانسلیٹری یا ٹرانسلیشنل موشن کہتے ہیں. اس کو عام اردو میں خطی حرکت کہتے ہیں. خطی حرکت، خط اسٹریٹ لائن کو بھی کہا جاتا ہے. یہ اس قسم کا ایک حرکت ہوتا ہے جس میں ایک جسم کے جو پارٹس ہوتے ہیں، باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں یا باڈی پوائنٹس جو ہوتے ہیں، وہ آپس میں جو ہے وہ لینئرلی موو یعنی پیرالل موو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ایسے متوازی موو کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر جاتی ہے، تو اس کے جو باڈی کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے یا مختلف پارٹس ہوتی ہے ان کی پوزیشن چینج نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کے حساب سے جو ہے وہ پیرالل چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی پوزیشن چینج نہیں ہوتی. جیسے کہ یہاں پر دو پوائنٹس اگر ہم لیتے ہیں، اسی طرح یہ دو پوائنٹس، یہ باڈی یہاں سے یہاں تک آئی ہے، تو ان کے جو فرسٹ پوائنٹ اور سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اسی پوزیشن میں آئے ہیں. تو اس طرح کے موشن کو ہم ٹرانسلیٹری موشن کہتے ہیں. ٹرانسلیٹری موشن کو ہم لینئر موشن بھی عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. لینئر لائن سے نکلا ہے، یعنی لائن والا موشن جو ہوتا ہے. اب ان کی عام مثالیں جو سمندر میں پانی جو چلتی ہے اور جو ویوز ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو ٹائپ آف ٹرانسلیٹری موشن میں آپ ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو عام حرکات و سکنات ہوتے ہیں، جب آپ اسٹریٹ لائن میں گھومتے ہیں یا ایک کرو پاتھ پر جاتے ہیں، جیسے کہ آپ ایک ٹرن لیتے ہیں، تو باڈی کی جو ایک گاڑی جب موڑ میں گھومتی ہے، چلتی ہے، اس طرح ایک موو کرتی ہے ایک موڑ میں ایک کرو پاتھ پر، تو ان کے سارے پارٹس الانگ ایک دوسرے کے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. اگر اس کا ہم ایک اور مثال لے لیں، فار ایگزامپل ایک غبارے کے اندر اگر ہم نے پانی جو ہے وہ بھر دی، ٹھیک ہے، پانی ہے اور اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے کنکریاں آپ نے ڈال دی اور اس کو آپ کک مارتے ہو اور یہ غبارہ ادھر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں باڈی پارٹس جو ہے وہ موو ہو رہے ہیں، ادھر ادھر چلے گئے، تو پھر یہ ہم اس کو ان کی چونکہ پارٹیکلز کی جو اورینٹیشن ہے وہ چینج ہو گئی ہے، تو ہم اس کو لینئر یا ٹرانسلیٹری موشن کے گروپ میں نہیں ڈال سکتے. لیکن لینئر موشن جو ہے وہ جو ہے اس میں ہم ٹرانسلیٹری موشن کا جو ہم کہہ رہے ہیں، اس میں باڈی پارٹس کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے، اورینٹیشن ہوتی ہے، وہ چینج نہیں ہوتی. لینئر موشن میں ہم ایک موشن ہوتی ہے کہ اسٹریٹ لائن میں جب باڈی موو کرتی ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک کرو لائن میں کرو پاتھ پر جو موومنٹ ہوتی ہے، اس کو بھی ہم جو ہے نا لینئر یا اسٹریٹ اور کرو لائن، یہ دونوں لینئر یا ٹرانسلیٹری موشن کے ٹائپس میں آ جاتے ہیں. لیکن پھر اس کو اگر ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ ایک باڈی اسپیشلی اسٹریٹ لائن میں چل رہی ہے، جیسے کہ اگر آپ کسی آبجیکٹ کو ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ زمین کی طرف بالکل اسٹریٹ لائن میں آتی ہے، موشن ڈیو ٹو گریویٹی جو ہوتا ہے اس کو ہم اسٹریٹ لائن موشن بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم ریکٹیلینئر موشن کہیں گے، ٹھیک ہے. یہ جب ایک باڈی فری فال ہوتی ہے، زمین کی طرف آتی ہے، تو اس وقت اس کی جو ڈسٹنس کورنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے بالکل وہ اسٹریٹ لائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریکٹیلینئر موشن کے گروپ میں آ جاتا ہے. لیکن جب ہم ایک پارٹیکل کو، جب ایک ایتھلیٹ آپ دیکھتے ہیں جب دوڑ کے دوران اسپورٹس میں دیکھتے ہیں، تو وہ کبھی کرو پر بھی آ جاتا ہے. تو اس طرح جب وہ کرو پر موو کرتا ہے تو پھر اس وقت ہم اس کو کروی لینئر موشن کہیں گے، ٹھیک ہے. کروی لینئر موشن
ہم اس کو کہیں گے۔ تو باڈی جب کرو لائن پر موو کرتی ہے لیکن اس کی جو باڈی پارٹس وہ پیرل موو ہو رہے ہیں، تو پھر اس کو ہم کرویلینئر لائن کرویلینئر موشن کہیں گے۔ یہ دو ڈفرینٹ یہ ہے، لیکن ان دونوں کو اگر آپ کمبائنلی اسٹڈی کرتے ہو تو یہ آپ ٹرانسلیٹری یا ٹرانسلیشن موشن میں اسٹڈی کر سکتے ہو۔ موشن کا جو دوسرا ٹائپ ہوتا ہے ہم اس کو وائبریشنل موشن یا وائبریٹری موشن کہتے ہیں۔ مختلف بکس میں اس کو بیک اینڈ فورتھ موشن، بیک اینڈ فورتھ یعنی آگے پیچھے جو حرکت ہوتا ہے ایک جسم کا، یا ٹو اینڈ فرو جو موشن ہوتا ہے، اس کو ہم ایز اے وائبریٹری موشن کہلاتے ہیں۔ بیک اینڈ فورتھ موشن ہمیشہ ایک ہی پوائنٹ سے جو ہے آگے پیچھے کے ایک حرکت کو کہا جاتا ہے، کہ فار ایگزامپل ایک باڈی ہے، یہ ایک خاص پوائنٹ ہے جس کو ہم مین پوزیشن کہہ دیں گے، کہ اب اگر باڈی ایکویلیبریم پوائنٹ میں ادھر پر ہے، جب اس پر فورس لگ جاتا ہے تو یہ اپنے مین پوزیشن سے ہٹ کر پھر جب فورس چھوڑ دیتے ہیں تو یہ باڈی واپس اپنی طرف اپنے اتنا ہی ڈسٹینس ہی دوسرے سائڈ پر بھی کور کر دیتا ہے، اور اس طرح یہ اپنے حرکت کو آگے پیچھے کی طرف دہراتا رہتا ہے۔ اگر فریکشن کو نیگلیکٹ کیا جائے تو یہ آگے پیچھے آتا جاتا ہے، لیکن فریکشن کی وجہ سے ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ یہ رک جاتا ہے۔ لیکن فریکشن ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اس مین پوزیشن سے آگے پیچھے کے حرکت کو کر رہا ہے، تو اس حرکت کو ہم کہتے ہیں وائبریٹری موشن یا وائبریشنل موشن، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ باڈی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باڈی وائبریشن میں ہے۔ اب وائبریشن موشن جو ہے، موبائل فون بھی وائبریٹ ہوتا ہے، تو اس میں بھی باڈی اگر موبائل فون کو دیکھے ایک جگہ پر آپ اس کو رکھتے ہیں تو اس کا جو وہ ہوتا ہے کہ ہم موبائل موو نہیں ہوتا لیکن اپنی جگہ پر آگے پیچھے حرکت کرتا ہے، جس کی وجہ سے موبائل آپ کو حرکت میں نظر آتا ہے، لیکن یہ وہ حرکت نہیں ہے جیسے کہ ٹرانسلیٹری موشن کی موبائل موو ہو جائے۔ اس طرح ایک گھڑی کا جو پینڈولم ہوتا ہے، ایک ٹائم پیس کے نیچے ایک پینڈولم لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ماس ہوتا ہے جو ایک رسی کے ذریعے اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم پیس کے ساتھ۔ جب اس کا ٹائم آپ دیکھتے ہیں تو ہر سیکنڈ 2 سیکنڈ میں وہ ایک چکر پورا کرتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے تو کبھی ادھر جاتا ہے، اور جب اگر اس ٹائم پیس سے آپ جو بجلی کا سورس ہے یعنی سیل وغیرہ نکال لے تو یہ پینڈولم اپنے اس جگہ پر اپنے آپ کو بیلنس کرے گی، یعنی یہ اس کی ایکویلیبریم پوائنٹ ہے، جس کو آپ ایکویلیبریم پوائنٹ یا مین پوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پوائنٹ سے یہ آگے پیچھے حرکت کرتا ہے، تو یہ والا حرکت بھی وائبریشنل موشن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی اسپرنگ کو سسپینڈ کریں اور کہیں سہارے سے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کسی ماس کو اٹیچ کرتے ہیں، اب اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑتے ہیں تو یہ ماس جو ہے ایک پوزیشن پر رکا ہوا ہوتا ہے، جس کو آپ ایکویلیبریم پوائنٹ یا مین پوزیشن کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو تھوڑا کھینچ دیتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں تو یہ باڈی آگے پیچھے کی طرف حرکت کرنے لگے گی، اور اس حرکت کو بھی ہم ٹو اینڈ فرو موشن کے کیٹیگری میں ڈالیں گے، اور یہ وائبریشنل موشن ہو جائے گا۔ اب اگر مالیکیولر لیول پر کسی بھی آبجیکٹ کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر پارٹیکلز بھی وائبریٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک باڈی کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت آپ کو گرم محسوس ہوتا ہے، تو وہ گرمی جو ہے اس کے اندر جو انٹرنل انرجی ہوتی ہے وہ ان باڈی کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اصل میں وائبریٹری موشن کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر ایک انٹرنل انرجی ہوتی ہے یا ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جب آپ اس باڈی کو اور گرم کرتے ہیں تو یہ وائبریشنل موشن اور بھی لمبا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم صرف یہ بات کریں گے کہ یہ باڈی بھی جو ہے نا ایک اپنے پوائنٹ پر آگے پیچھے حرکت کرتا ہے، اور اس میں اربوں پارٹیکلز ہوتے ہیں جو وائبریشن کرتے ہیں۔ فل باڈی موو نہیں ہوتی، وہ ریسٹ پوزیشن میں ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں، اور اسی کو وائبریشنل موشن کہا جاتا ہے، اس کو سمپلی وائبریشن بھی کہا جاتا ہے۔ موشن کا جو تیسرا ٹائپ ہوتا ہے اس کو روٹیشنل موشن یا روٹیٹری موشن کہا جاتا ہے۔ روٹیشنل موشن یا روٹیٹری موشن جو ہوتا ہے اس میں ایک باڈی جب موو کرتی ہے تو ایک ایسا خاص پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ایسا فکس پوائنٹ ہوتا ہے جس میں باڈی جو ہے ایک اس خاص پوائنٹ کے حساب سے وہ اپنا ڈسٹینس چینج نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک باڈی جو ہے سرکل میں موو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آبجیکٹ ہے
جو کہ ایک سرکولر موشن میں، یہاں پر ڈائیگرام میں کمپلیٹلی سرکولر نہیں بنا پاؤں گا، لیکن آپ نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ ایک باڈی جب سرکل میں گھوم رہی ہوتی ہے تو اسی سرکل کا ایک سینٹر ہوتا ہے، امیجنری پوائنٹ آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سرکل کا پوائنٹ ہوتا ہے۔ اب یہ آبجیکٹ جدھر بھی اس سرکل کے اوپر آئے گا لیکن موو تو ہو رہا ہے، لیکن اس پوائنٹ سے اس کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ آبجیکٹ ادھر ہو یا ادھر ہو، ان سب پوائنٹس پر جو اس کا ڈسٹینس ہوتا ہے اس خاص پوائنٹ سے یہ سیم ہوتا ہے، تو اس قسم کے حرکت کو ہم پھر کہتے ہیں کہ روٹیٹری موشن۔ روٹیٹری موشن جو ہے وہ بہت ہی سمپل، اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک باڈی جب ایک ریگولر سرکل میں گھومتی ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ روٹیٹری موشن کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ اگر پنکھے کے جو پر یا بلیڈز ہوتے ہیں ان کی جو حرکت ہوتی ہے وہ بھی پنکھے کے بلیڈز گھوم تو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو اندر کا جو پیوٹ ہوتا ہے یا فکس پوائنٹ سینٹر جو ہم اس کو کہتے ہیں، یہ اس کے حساب سے اس کی پوزیشن چینج نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس پوائنٹ کے حساب سے اس کی ڈسٹینس بھی سیم رہتی ہے اور پوزیشن بھی پوزیشن جو چینج ہوتی ہے لیکن ڈسٹینس جو ہے وہ سیم رہتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کے حرکت کو روٹیشنل موشن کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ گھڑی کے جو انالاگ واچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انالاگ واچ جو عام سوئی والی گھڑی ہوتی ہے، اس میں جو سوئی ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے موو تو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو سینٹر سے ڈسٹینس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ فکس ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے موشنز کو ہم روٹیٹری اور روٹیشنل موشن کہتے ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جب آپ کہیں پائیوں کا یا بلیڈز کا یا فین کے جو حرکات کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں موٹرز وغیرہ کا، تو اس میں یہ روٹیشن وغیرہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ادھر ہم اس کو مزید اس پر کچھ فارمولے ہیں اور بھی کچھ کانسیپٹ ہے جو آگے ہم اس میں پڑھیں گے۔ ابھی کے لیے اس ٹاپک کے حوالے سے اتنا ہی۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔